انسان اپنے اخلاق کے زور پہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انسان کا اخلاق اعلیٰ ہے تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان کا اخلاق اعلیٰ ہے تو وہ لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اعلیٰ ہے تو وہ اپنے اخلاق کے زور پر لوگوں کے دلوں میں زندگی گزارنے کا فن رکھتا ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اعلیٰ ہے تو لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہیں کہ فلانے بندے کے پاس بیٹھا کرو، اس کا اخلاق بڑا کمال کا ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسے بندے کے قریب قبر بن جائے، سکون آ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان کا اخلاق بد اخلاق ہے، انسان کا اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو اس کی فطرت سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر انسان کا اخلاق برا ہے تو پڑوسیوں سے لے کر رشتہ داروں تک، رشتہ داروں سے محلے داروں تک لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یار فلانا کوئی بندہ ہے، اس کا تو اخلاق ہی بڑا برا ہے۔ اگر انسان کا اخلاق برا ہو، وہ کاروبار کے اندر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا اخلاق برا ہو، لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں فلانے بندے کے پاس نہ بیٹھنا، تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ اگر انسان کا اخلاق برا ہو تو انسان کی اولاد والدین کی دشمن بن جاتی ہے۔ اگر انسان کا اخلاق برا ہو تو رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آنے والے کو بتا دیتے ہیں ان کا اخلاق بہت برا ہے۔ علم جتنا مرضی ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، رشتہ داری نہیں کرتے۔ اگر کسی بندے کا اخلاق برا ہو تو لوگ اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں، یار دنیا میں بھی اس سے تنگ ہیں، اللہ کرے قبرستان میں بھی اس کے پڑوس میں جگہ نہ بنے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، صحابی کا نام، میرے حضور کے خادم ہیں، حافظ الحدیث ہیں، اے میرے صحابی ابو ہریرہ، اپنے ایمان کے اندر اخلاق کو مضبوط کرو۔ اور اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سا درجہ ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ تجھ سے اپنے آپ کو توڑے اس سے جڑنے کی کوشش کر۔ کوئی بندہ تیرے سے گناہ کرے، تیری بدخوئی کرے، تیری چغلی کرے تو اس کے حق میں دعا کر، اور کوئی بندہ تیرا حق مارے تو اس کا حق اس کے گھر جا کر پہنچا کر شکریہ کا موقع دے۔ یہ ہے اخلاق جو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ تو اخلاق یہ ایک ایسا جز ہے ایمان کے اندر جس کی آج مسلمانوں کے اندر بڑی کمی ہے۔ آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، تھوڑی سی بات دائیں بائیں کرو گے فوراً غصے کے اندر آ کر لڑائی ہے۔ یہ بد اخلاقی۔ اخلاق کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، اور ایک ہے اخلاق کریمانہ، اور ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟
یہ اخلاق حسنہ عدل کا بدلہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتاب تورات کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جتنی زیادتی ہوئی ہو اس کے برابر آپ کو زیادتی کا حق حاصل ہے۔ یہ ہے عدلہ بدلہ، اخلاق حسنہ۔ اگر آپ کے ایک بندے نے تھپڑ مارا تو آپ بھی ایک تھپڑ اس کے جواب میں مار سکتے ہیں۔ یہ قوم یہود کا اخلاق۔ اس کے بعد پھر قوم نصارہ، عیسائیوں کو جو اخلاق ملے اس سے ذرا اونچے درجے کے اخلاق کریمانہ۔ کریم کا مطلب معاف کرنا۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی آپ معاف فرما۔ یہ عیسائیوں کے اخلاق ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ ایک صاحب گالیاں بک رہے ہیں، ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، آپ دعا دے رہے ہیں۔ تو قریب سے گزرنے والے بندے نے کہا حضرت وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل اناء یترشح بما فیہ، کہ ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس آدمی کے جسم کے اندر گالیاں ہی ہیں، وہ نکل رہی ہیں، اور میرے دل والے برتن سے اندر نیکی موجود ہے، ایمان موجود ہے، دعائیں موجود ہیں، وہی نکل رہی ہیں۔ کتاب انجیل کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے تو آپ اس کے جواب میں تکلیف نہ دے بلکہ اس کو معاف فرما دیں، اس کو معاف فرما دیں۔ تو میں کتاب انجیل کے مطابق اس کو دعا دے کر رخصت کر رہا ہوں۔ یہ عیسائیوں کے اخلاق۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، ہادی کون و مکان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے اخلاق اس سے کہیں آگے، جن کو اللہ کے قرآن نے 29واں سپارہ سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا۔ اے پیارے محبوب آپ کے اخلاق تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے کے بعد پھر اس کے لیے توبہ اور استغفار اور اسے دعا دینی ہے۔ یعنی اگر پنجابی کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو علماء نے یہ لکھی کہ ایک بندے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کا بازو پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھیں کہ یار آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اور یہ اخلاق عظیمہ، ان اخلاق کے بارے میں جناب حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو درس دیا ہے، اور آپ نے یقین جانیے احادیث کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو صرف درس نہیں دیا، اخلاق عظیمہ کے بارے میں کر کے دکھائیں۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کرام کو حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ فلانا صحابی تمہارا امیر ہے، فلانے درے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر تم کھڑے ہو جاؤ۔
ہم نے لڑائی کرنی ہے، تم نے نیچے نہیں آنا، ادھر کھڑے رہ کر ہمارا دفاع کرنا ہے۔ یہ واقعہ میں حضور کے اخلاق کے بارے میں سنا رہا ہوں۔ اب جب لڑائی ہوئی تو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ مشرکین مکہ دوڑ گئے۔ ان 50 صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ میدان تو خالی ہو چکا ہے، اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں منع فرمایا ہے وہ لڑائی تک منع تھا، اب لڑائی ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مبارکباد دیں، خوشخبری دے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو ان 50 صحابہ کرام نے اس پہاڑی کو چھوڑا اور محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، بڑے جنگجو تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی۔ مشرکین مکہ پلٹ کر واپس آئے، آ کر حملہ کیا، اور ایسا زوردار حملہ تھا کہ جس کے اندر سید الشہداء میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے، پتہ ہی نہ چلے صحابہ کی تلواروں سے صحابہ، مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمان شہید ہو رہے، ایسا ماحول بن گیا۔ لیکن جب یہ لڑائی ختم ہوئی اللہ پاک نے پھر بھی فتح عطا فرما دی۔ یہ اب 50 صحابہ کا معاملہ آ گیا سامنے، اب ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، صحابہ کرام کے اجتہادی غلطی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، نیت بڑی اچھی تھی، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے محبوب فاعف عنہم، آپ ان صحابہ کو معاف فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اے پیارے محبوب صرف معافی نہیں، واستغفر لہم، اب آپ اپنی زبان مصطفیٰ سے ان صحابہ کے لیے استغفار کریں تاکہ میں اللہ بھی ان کے درجات بلند کر دوں۔ میرے حضور نے استغفار، پھر یہاں تک کافی نہیں، کیسی تعلیمات اللہ پاک دے رہے ہیں، پھر یہاں تک ایک اور آگے قدم، وشاورہم فی الامر، قرآن پاک ہے، اپنے مشورے کے اندر بھی ان کو شامل کرنا ہے، کہیں ان کو پیچھے نہیں بٹھا دینا ناراض ہو کے، بھئی تم نے یہ غلطی کی اب تم پیچھے نہ، فاعف عنہم، ان کو معاف فرما دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار فرمائیں، وشاورہم فی الامر، اپنے تمام معاملات میں ان صحابہ کو مشورے میں شامل کریں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ کیا، اور اسی کی روشنی میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب یہ اخلاق عظیمہ ہم نے آپ کو عطا فرمائے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ دینی ہے اخلاق عظیمہ۔ یہ اخلاق عظیمہ کی طاقت ہے ایمان کے اندر۔